السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کھرل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فاشزم۔ یہ ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور یہ آپ لوگ میڈیا پر بھی اور مختلف پارٹیوں کے درمیان یہ گفتگو سنتے ہیں۔ ایک پارٹی ایک دوسرے کو فاشسٹ پارٹی قرار دیتی ہیں، پی ڈی ایم جو پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی پی ڈی ایم کو یہ قرار دیتی ہیں فاشسٹ۔ تو یہ لفظ بیسیکلی ہے کیا اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تو فاشزم کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟ فاشسٹ لفظ جو ہے بنیادی طور پر لاطینی لفظ فاشو سے نکلا ہے، اور فاشو کا جو بنیادی مطلب تھا وہ لکڑیوں کی ایک گٹھلی ہوتی تھی۔ پرانے دور میں مجسٹریٹ جو ہے وہ بازار میں چلتا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سپاہی چلتے تھے گٹھلیاں لے کے، لکڑیوں کی گٹھلیاں لے کے، اور وہاں پر جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا اس کو موقع پر ڈنڈوں کے ساتھ سزا دیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ ٹرم شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو فاشزم ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو آپ کو ایک سوچ دیتی ہے جو آمرانہ سوچ ہوتی ہے۔ یہ ایک قومیت پرستی کی تحریک ہے جو آمریت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اسی 20ویں صدی کے آغاز میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہی جنگ عظیم کے بعد یہ تحریک جو ہے اپنے عروج پہ جاتی ہے، اور اس تحریک کا جو بانی ہے وہ میسولونی ہے۔ میسولونی شروع میں سوشلسٹ پارٹی میں شامل تھا، لیکن بعد میں اس نے وہ پارٹی چھوڑ دی اور اس نے ایک اپنی پارٹی بنائی جس کی جو نام رکھا اس نے فاشسٹ پارٹی رکھا، اور ان کا نشان یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بلیک شرٹس پہنی ہوتی تھیں۔ تو یہ پارٹی جو ہے یہ پورے اٹلی کے اندر پھیل گئی، اور اس پارٹی نے کام یہ کیا کہ وہاں کی جو مزدور یونینز تھی ان کو کرش کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا رجحان تھا جس نے جو ٹریڈ یونینز تھیں ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے علاوہ یہ ایک کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف بھی ایک بہت بڑی تحریک تھی۔ یہ تحریک آہستہ آہستہ اٹلی سے جرمنی اور جاپان میں سرایت کرتی گئی۔ تو ان لوگوں نے جو حکومت کی وہ ایک آمرانہ حکومت کی، ڈکٹیٹرشپ کی۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کو شکست ہوئی تو جو اتحادی قوتیں تھیں انہوں نے جرمنی پہ پابندیاں لگا دی۔ جرمنی کی فوج کو بھی کم کرنا پڑا، ان کو اپنے جو دفاعی اخراجات ہیں ان کو بھی کم کرنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی قوم کے اندر ایک نفرت کی لہر پھیل گئی۔ جو اتحادی قوتیں اسی نفرت کی لہر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے جو ایک لیڈر تھے ہٹلر، انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی ایک جماعت بنائی، نازی تحریک کا آغاز کیا۔ تو نازی تحریک بنیادی طور پر جرمنیوں کو اپنا پرانا مقام واپس دلانا چاہتی تھی، اس لیے لوگ اس جماعت کی طرف بہت زیادہ لپکے، اور 1933 میں ہٹلر نے جب اقتدار سنبھالا تو پھر انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ پورے نظام پہ قبضہ کیا، اور پورے نظام پہ جو مرضی تھی وہی اپنی مرضی کی حکومت کی، اور ہر طرح سے جو پابندیاں تھیں وہ جو جمہوری نظام تھا اس کو ایک لحاظ سے کرش کر کے رکھ دیا۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم اس کے دو بڑے کرداروں کو دیکھیں تو ایک اٹلی کا میسولونی کو تو ہم لوگ اس کا ایک بانی کہہ سکتے ہیں اس تحریک کا، کیونکہ اس کی پارٹی کا نام ہی فاشسٹ پارٹی تھا، لیکن جو کام ہٹلر نے کیے وہ بھی کسی طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ فاشسٹ اقدامات نہیں تھے۔ تو یہ تحریک پھیلتی پھیلتی جاپان کے اندر بھی گیا، اور جاپان کے اندر جو حکومت قائم ہوئی وہ بھی فاشسٹ حکومت قائم ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا 1945 کے بعد مختلف ممالک کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر فاشسٹ گورنمنٹ قائم ہوئی۔ آج کی زندہ مثال جو ہے وہ آپ کی شمالی کوریا کی حکومت ہے جو سب سے بڑی فاشسٹ حکومت ہے۔ آپ اس کی اس طرح مثال لے سکتے ہیں کہ وہاں پر جو وہاں کا صدر ہے اس کے ہیئر سٹائل کو اگر کوئی اپنائے گا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس حد تک وہاں پر سختی ہے۔ تو اس طرح کی حکومت جو بنیادی انسانی حقوق کو کرش کر کے رکھ دے، جو جمہوریت کے بالکل اینٹی ہو، اس کو ہم لوگ فاشسٹ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھنا۔